पंजाब के तख्त पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने स्पीकर पंजाब असेंबली का मार्का सर किया और आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। मरकज में हुकूमत और पंजाब में अपोजिशन करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने स्पीकर के इलेक्शन को धांधली के इल्जामात पर अदालत में चैलेंज करते हुए आज डिप्टी स्पीकर के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। क्या मरकज की हुकूमत पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में पंजाब की इन्हीं तमाम तर सियासी डेवलपमेंट्स और पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि आज क्या किया है पंजाब में? आपने बिला मुकाबला ही मुंतखब करा दिया अपने डिप्टी स्पीकर को, मुकाबला शुकाबला करने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्हें वाज़े तौर पे पता था कि जो कल का अदम एतमाद था उसमें 186 हर हाल में वोट ले रहे थे। जब उसमें भी हमारा एक वोट मुतज़लज़ल नहीं हुआ तो अब तो सिंपल सादा अक्सरियत लेनी थी। तो उन्हें समझ आ गई थी कि स्पीकर भी इनका आराम से बन गया, फिर जनाब अदम एतमाद भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो गई, दुनिया के सबसे अजीम शान फकीरुल मिसाल बेमिसाल और ताबलाक लोटे के खिलाफ। तो अब उन्होंने कहा फायदा कोई नहीं आज की प्रैक्टिस का, तो इतना कशफ काटने की जरूरत नहीं है। वो बाइकआउट कर गए और अल्लाह पाक की तरफ से हमारा कैंडिडेट वासी वासी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और हमने पंजाब हुकूमत और पंजाब के अंदर जो गंद डाला था आले शरीफ की क़यादत में, जो रिजीम चेंज साजिश का पार्ट 2, उसका आज हमने बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से इमरान खान साहब की क़यादत में और चौधरी परवेज लाई साहब की क़यादत में हमने उसका सफाया कर दिया पंजाब से। तो चौहान साहब, ये स्पीकर के इलेक्शन पर भी बड़े सवालात ज़ाहिर नून लीग ने उठाए हैं कि एक तो बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स दर्ज थे, फिर बड़ा हंगामा आरआई भी हुई, अब अदालत में भी गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे कोई मामलात या किसी हद तक बेज़ाब्तगी सामने आई है अगर धांधली ना कहें तो? पहली बात तो यह है कि हमेशा इसी तरह का बैलेट पेपर कौमी सूबाई असेंबली और जनाब लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी होता है। दूसरी चीज यह है कि अगर तो उसके जरिए से जाली वोट कोई भुगताया गया है, कोई जाली वोट का इस्तेमाल की कोई सिचुएशन है, तो उसके ऊपर तो सवालिया निशान उठता है। अदरवाइज नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन क्वाल्स विद इट्स स्टूल के मज़दाक, अंगूर खट्टे हैं के मज़दाक। ये अब टोपी ड्रामा और ये शोर शराबा करें तो इनकी मर्जी है। हमारा भी जनाब एक वोट कैंसिल हुआ, उनके 3 वोट कैंसिल हुए। अगर तो जाली वोट पोल हुआ है ना, ये कहेगी कि जाली वोट पोल हुआ है तो चीज समझ आती है। बाकी बैलेट पेपर जो है ना, जो कॉपी होती है, और इन्होंने कल बदमाशी की। मैं समझता हूं कि पंजाब असेंबली के अंदर जो बदनामी और जो जिल्लत और रुसवाई आले शरीफ की क़यादत में पिछले 4 महीनों में इस नून लीग के खाते में लिखी गई है, कल उसमें एक इजाफा हुआ। इजाफा यह हुआ कि पहली दफा किसी कौमी सूबाई असेंबली के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो स्टाफ था उससे एमपीएस ने, पार्लियामेंटेरियन ने जबरदस्ती बुक छीनी बैलेट पेपर की, और बुक छीन के सरेआम सबके सामने उछाल के अपने कैंप की तरफ जहां पे इनके सारे एमपीएस बैठे थे वहां पे की। वहां एक खातून एमपीए ने उस कॉपी को जनाब रखा अपने पास, उसमें से 4 बैलेट पेपर निकाले और निकालने के बाद आधा घंटा तक जो पैनल ऑफ चेयरमैन, उन्होंने जो उनको इखलाक के कानून के दायरे के अंदर रह के थ्रेट लगाने थे कि जनाब पैनल ऑफ चेयरमैन, उन्होंने जो उनको इखलाक के कानून के दायरे के अंदर रह के थ्रेट लगाने थे कि जनाब आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप ब्लंडर कर रहे हैं, आप फौरन ये कॉपी वापस करें। फिर हमारे एमपीएस उधर गए, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, तब जाके 4 बैलेट पेपर फाड़ने के बाद, अपने पास रखने के बाद उन्होंने वापस की। और फिर देखें, हादसे से बड़ा सान्हा ये हुआ, लोग कह रहे हैं ये हादसा देखकर अंदर बदमाशी आपने की। पूरे कम से कम 1000 के करीब बंदा जो है वो गैलरीज के अंदर बैठा था और मीडिया की गैलरीज में जनाब बीसीओ जर्नलिस्ट बैठे थे। अंदर ये बदमाशी कर रहे हैं, बाहर इनका छोटू तारण और छोटू डान अता तारण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी पीटीआई के लोगों ने और एमपीएस ने जनाब बैलेट पेपर चोरी कर लिए। झूठ की, मुनाफिकत की, गोयबस की, चांकिया की। पेपर्स सेम होते हैं, सीक्रेट बैलेटिंग में भी सीरियल नंबर लगे होते हैं इन तमाम बैलेट पेपर्स पर। ये जरा आप रहनुमाई कीजिएगा हमारी। बैलेट पेपर जो है वो जो वोटर है वो अपने घर लेके जाता है। आप मुझे एक जवाब दें। नहीं, अपने घर लेके बैलेट बॉक्स में डालना है, बॉक्स में डालता है ना। और वो जो बाकी जो पिछली कॉपी होती है वो आपका क्या ख्याल है जनाब पोलिंग एजेंट को दी जाती है? उस कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट के, वो किधर जाती है? वो आपके प्रिजाइडिंग अफसर के पास होती है। आपके जो फजूल का रोना धोना, फजूल की चतर चलाकियां,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इलेक्शन हार गए हो आप, ठीक है जी, तो उसके बाद फजूल कीजिए ना, तो इससे कुछ नहीं होता। जब रूलिंग एक दे दी, स्पीकर असेंबली ने हलफ उठा लिया, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इसके ऊपर फैसला मौजूद है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से रूलिंग आई थिंक सो के मार्च के पहले हफ्ते में इसी सूद है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से रूलिंग आई थिंक सो के मार्च के पहले हफ्ते में, इसी साल मार्च के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जनाब जो इंटरनल मैटर्स हैं आपकी स्पीकर के, उसके ऊपर किसी किस्म की जनाब कोई इंटरवीन नहीं कर सकती जनाब अदालत। चौहान साहब एक और भी हमें जरा वजाहत आप कर दीजिएगा। सारे चूंकि सफ्तान खान साहब अब आपके स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, उन पर भी नैब की इंक्वायरी थी और गालिबन उनके गुज़श्ता जो दौर था, जो काफ लीग का जब दौर था, उसमें जब वो वजीर थे और जंगलात के हवाले से कुछ मामला थे, क्या वो क्लियर हो चुके हुए हैं, जमानत पर हैं, वो स्टेटस क्या है? क्योंकि अब ये तनकीद भी आज से सामने आ रही है सफ्तान खान साहब पर। नहीं, बाकी तो इस वक्त काबीना जो है वो 80% जो है वो अल्लाह के वली है, सियासी रोज कुतब और कलंदर है। वो तो खैर जमानतों पर वाले ही तनकीद ये कर रहे हैं कि अगले भी जमानतों पर हैं। तो मजा किरकिरा ना किया करो जरा, बात का मुकम्मल करें। वो सारे 5 वक्त के नमाजी है, पैदल हज करते हैं हर साल, और जनाब उम्मत मुस्लिमा के लिए जनाब वो खते अव्वल पे जिहाद करने जाते हैं, कभी कश्मीर के बॉर्डर पे, कभी फलस्तीन के बॉर्डर पे। वो तो बड़े हाजी नमाजी है, और जनाबे वाला उनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद हुई है। आपकी जो आधी कैबिनेट है, इनके ऊपर एक केस चला था और उसके ऊपर ये जमानत पे है। जिस तरह आसिफ जरदारी पे है, नवाज शरीफ पे है, शहबाज शरीफ पे है, हमजा शहबाज पे है, खुर्शीद शाह पे है, साद रफीक पे है, यूसुफ ज़ाहिर गिलानी साहब पे है, नाम लेता जाऊं मैं लंबे लंबे सारे जनाब, तो इनका भी बस एज इट इज एक जनाब केस है। तो चौहान साहब फिर बेहतर नहीं होना चाहिए था कि जमानत पे हैं तो बाद में केस से क्लियर होने के बाद आ जाते? अब आप भी हैं, आप पर कोई केस नहीं है, किसी जमानत पर नहीं है, आप स्पीकर बन जाते, आपसे बेहतर पंजाब में पॉलिटिक्स और ये ऐवान की सारी सियासत कौन समझता है? तो ये तो आपका मौक़िफ़ ही ये था ना कि जमानत पर होने वालों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। थोड़ा सा क्लैश नहीं आ रही है? पहली बात यह है कि आइन और कानून के मुताबिक जब तक फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, जब तक डिसीजन ना हो जाए किसी अदालत का, नैब का, उस वक्त तक वो फर्द जो है वो सियासी तौर पर अथॉरिटी रखता है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो इलेक्शन जीत भी सकता है, वो अवामी ओहदा भी रख सकता है, वो सियासी ओहदा भी रख सकता है। यहाँ पर तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुजरिम है, 10 साल की कैद बामुशक्कत है, वो जनाब आपके नून लीग के जनाब सरबराह है नवाज शरीफ साहब। जो दूसरी बेगम सफदर अमान है जो 7 साल कैद मुशक्कत है, उसके बाद जमानत पे है, वो सरेआम दंदराती फिरती है और सुप्रीम कोर्ट की 7 की बिल्डिंग में बैठ के वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां निकालती है। यहाँ का तो ये आलम है ना। सफ्तान खान साहब ने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया जमानत के बाद, कोई नैब को आंखें नहीं दिखाई, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गालियां नहीं निकाली, कोई अदालती सिस्टम को बुरा भला नहीं कहा, कोई अदालती सिस्टम को दशनाम तराजी नहीं की। यहाँ तो ये सारे के सारे, ये मौलवी फजलुर रहमान, ये साद रफीक, ये जनाब मियां जावेद लतीफ, ये आपकी बेगम सफदर अमान, ये जितने नैब ज़दा और मुजरिम लोग हैं, ये तो सारे दिन गालियां दे रहे हैं अदालती सिस्टम को भी, अदालतों को। उन सबका तो खैर आर्गुमेंट ये कि आपकी हुकूमत पौने 4 साल रही, अगर कोई ठोस सबूत होता तो सजा हो जाती। ख्वाजा साद रफीक साहब भी ये कहते हैं जमानत इसलिए हुई क्योंकि ठोस सबूत नहीं था, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं जमानत इसलिए ठोस सबूत नहीं था। तो वो भी तो ये आर्गुमेंट रन करें कि सियासी केसेस थे, देखें सबूत नहीं है, हम जमानत पे बाहर आ गए। 15 फरवरी को फर्द जुर्म दोनों बाप बेटा पे लगनी थी ना, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड पे, जिनको एक को वजीर आजम और एक को जाली वजीर आला बना दिया गया, और फिर जो जूते पॉलिश करने थे, जो बूट पॉलिश करने थे, उसकी पादाश में गैर मुल्कियों के जो बूट पॉलिश किए हैं, उसके बाद जनाब ये फर्द जुर्म एक्सटेंड होते होते अब एक्सटेंड हो रही है। उनके ऊपर तो केसेस सारे साबित हुए हैं, उसमें तो नैब फर्द जुर्म लगा रही है। वो अलग बात है, इन्होंने जितने प्रोसिक्यूटर थे, जितने नैब के अफसरान थे और जितने गवाह थे, सारे के सारे खड़का दिए हैं, सारे के सारे खड़के हैं। वो तो खैर आज भी हमजा शहबाज वो कमर में दर्द की वजह से नहीं जा सके, अब सितंबर में शायद मौखर हो गई है। वो तो कल इतना हेक्टिक दिन था आपका मसरूफियत का। ठीक हो गया। अच्छा चौहान साहब, 3-3 घंटे तकरीर कर सकते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए असेंबली में खड़े होके, अपनी जान बचाने के लिए जनाब 4-4 घंटे तकरीर कर सकते हैं। जब अदालत में जाने की बारी आती है तो कोई व्हील चेयर पे होता है, कोई स्ट्रेचर पे होता है, कोई हाथ में लाठी लेके होता है, लेकिन गैर मुल्की आकाओं की गोद में बैठ के जरा सी भी कोई सियासी जनाब इनको विक्ट्री मिलती है या जीत मिलती है तो अपने आप को मर्द आहद जनाब अपने लेतरों के जरिए से और अपने जनाब जितने वो दाएं बाएं के इनके हैं चेले चांटे,
ان کے ذریعے سے جناب اپنے آپ کو مرد آہن کہلواتے ہیں، لیکن ذرا سا قانون کے شکنجے میں آتے ہیں تو اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ، لاٹھی لے کے، چھڑی لے کے، اور جناب گردن میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے جناب. چوہان صاحب خیر بیماری ہاری تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس میں انسان کا تو کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ذرا لیجئے گا، اگر سبطین خان صاحب پر ہاں جی اس کا جواب دے دیں. تو جناب آپ صحت مند ہوتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو جناب آپ کی جان اٹکی ہوتی ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو ان کی ڈرامے بازی ہے، ان کی جو 2 نمبری ہے، ان کے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے، باقی بیماری تو اللہ پاک کی دینی، اللہ پاک کسی کو بیماری نہ دے. بالکل آمین، سب کو صحت مند رکھے. اچھا چوہان صاحب، اگر یہ سبطین صاحب پر فرد جرم کی کاروائی اگر ہو، اگر کیس میرٹ پر چل رہا ہے اور واقعی ثبوت وغیرہ ہوں، تو کیا اس بنیاد پر تو اثر انداز نہیں ہوگی کہ اب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور آپ کی ظاہر حکومت پنجاب میں اور کوئی مداخلت وغیرہ ہوگی؟ نہیں، پنجاب آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے ینگ اینکر ہیں. نیب جو ہے وہ مرکز کے انڈر نہیں ہے تو نہیں ہے. ہاں جی. لیکن آپ کا آرگومنٹ تو یہ نا کہ نیب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنا اثر اس کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن آفیسرز تبدیل کر دیتے ہیں، تفتیشی ابھی بھی پنجاب میں بلکہ تبدیل ہونے کی جو باتیں ہیں اس کو آپ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. اور چیری بلاسم کرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے، اس کی کیبنٹ کی وجہ سے ہے نا. نیب کا کچھ نہ کچھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ وفاقی حکومت سے بنتا ہے، صوبائی حکومتوں سے تو نہیں بنتا. تو وفاق کے اندر انہوں نے آنے کے بعد یہ حرکات و سکنات کی ہیں نا، یہ بدماشیاں کی ہیں. اچھا تو چوہان صاحب اب ذرا کچھ اگلا لاہ عمل بتائیے. یہ جو وزارتیں اب ظاہر صوبے میں آنی ہیں، 10 سیٹوں والے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ظاہر آپ کے اتحاد میں ہیں، آپ نے پورا سپورٹ ان کو کیا، میجورٹی پارٹی پھر پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے آپ کابینہ کو؟ دیکھیں، کابینہ کا فیصلہ 100% عمران خان صاحب کا ہے، پارٹی چیئرمین اور پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے. باقی ود دا کنسلٹیشن آف چودھری پرویز لائی صاحب ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب ایک سیزن پالیٹیشین ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر بلدیات رہے ہیں، اسپیکر اسمبلی رہے ہیں، 35 سال سے لگاتار عوامی عہدوں پر فائز ہیں. ان کو پتہ ہے انتظامیہ، بیوروکریسی، حکومت، وفاقی صوبائی کس طرح چلنی، کس طرح چلانی. اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ پوری سٹرگل جو پچھلے 4 مہینے لڑی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو میں نے خراج تحسین پیش کیا تھا اسمبلی کے باہر کہ یہ 4 مہینے کی ساری سٹرگل اور یہ کامیابیاں یہ عمران خان صاحب کے نام ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی کی پنجاب کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، جنہوں نے 4 مہینے اسپیکر اسمبلی کی حیثیت سے جس جرأت، ہمت، دانش اور حکمت اور جس کامیاب حکمت عملی کے ساتھ ان کو چاروں شانے چت کیا اور ان کو جناب لاکھوں چلے چبوائے، اس آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن کو، اس کپڑی مافیا کے سربراہ حمزہ شہباز کو. ظاہر چوہان صاحب جس مشکل ٹائم میں سب اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑے تھے تو ظاہر پرویز الہی صاحب کھڑے رہے، اپنی جماعت نے بھی انفیکٹ چودھری شجاعت صاحب سے بھی انہوں نے لڑائی مولی. لیکن اختیارات واضح طور پر کیا ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہوں گے، یا جس طرح سے ماضی میں بھی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ اسلام آباد سے پنجاب کو چلایا جاتا رہا ہے، تو کیا یہ بھی معاملات سامنے آئیں گے کہ بنی گالہ سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی اسلام آباد سے جو ہے یا بنی گالہ سے پنجاب کو نہیں چلایا جاتا تھا، یہ آپ کی غلطی ہے. اور اب بھی جو ہے ایک باہمی کنسلٹیشن کے ساتھ چودھری پرویز لائی صاحب، عمران خان صاحب کی قیادت، یعنی مشاورت کے ساتھ پنجاب کے ظاہر معاملات سے چلیں گے. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے متحدہ طور پر متفقہ امیدوار یہ تھے پاکستان مسلم نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حیدر گیلانی صاحب. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ذرا ہمیں اپنا موقف آپ واضح کر دیجیے گا، یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا آپ نے آج انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے یا پھر آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وہ نہیں جمع ہوئے؟ کچھ متضاد معاملات آ رہے ہیں سامنے. نہیں جی، کاغذات کا اس میں ایشو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی. کاغذات کا اس میں ایشو نہیں ہے. ہم نے ان پرنسپل اس ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ وی بلیو کہ جو کل الیکشن ہوا ہے اسپیکر کا اس میں جو بیلٹ کی سینٹیسٹی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے اس کا بھی قتل کیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل جو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونا تھا اس میں بھی وہی بیلٹ پیپر استعمال ہونے تھے جو کل کیے گئے. تو ہم نے، ہماری پارٹی نے، تو گیلانی صاحب کل والے معاملے کو تو آپ نے غالباً چیلنج کر دیا ہے نا عدالت میں، تو اب
آج بالکل کیا ہے نا جی، آج صبح چیلنج کیا ہے ہم نے، تو اس کے دوران ہی پہلے پارٹیز میں دونوں پارٹیز کا میں مشکور بھی ہوں، اور جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کا میں مشکور ہوں جنہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا اور مجھے کینڈیڈیٹ فیل کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے جب اپنی میٹنگ کی تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو کل سیکریسی مینٹین نہیں ہو سکی وہ کل ڈپٹی اسپیکر والے الیکشن میں بھی نہیں ہونی. اچھا گیلان صاحب، آپ کی دو پلیز تھی، ایک تو یہ تھی کہ گورنر ظاہر ہے یہ سیشن کی تاریخ دیتا ہے جس میں انتخاب ہو، اور دوسرا یہ آپ کی بیلٹ پیپر کی سیکریسی والا تھا. ابھی چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہی بیلٹ پیپرز ہمیشہ استعمال ہوتے رہے ہیں، کچھ تبدیلی نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ بھی ایسے نہیں ہوا. آئی کین چیلنج فیاض الحسن چوہان صاحب آن دس کہ آپ چاروں صوبوں کی جتنے بھی الیکشن ہوئے اسپیکرز کے، آپ پورے جب سے پاکستان بنا ہے آپ ان کو والے بیلٹ پیپرز منگوا سکتے ہیں اسمبلی ریکارڈ سے. آپ اس اسمبلی کے ریکارڈ سے نکال سکتے ہیں جو 2018 کے اندر الیکشن ہوا ہے، جو بیلٹ پیپر وہاں استعمال ہوا ہے، کیونکہ میں آئی واز دا پولنگ ایجنٹ، سو آئی نو وہ کون سا بیلٹ پیپر جو ہوتا ہے ویلڈ ہوتا ہے. تو ہمیں جو کل بیلٹ پیپر پہلے دکھایا گیا، مزے کی بات یہ ہے جو مجھے اور خلیل طاہر سندھو صاحب کو جو بیلٹ پیپر پہلے دکھایا گیا اس میں کوئی سیریل نمبر نہیں تھا، وہ پوری کاپی تھی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو جب 20% پول گزر گیا تو ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے جو ووٹرز تھے، انہوں نے آ کے ہمیں کہا ممبرز نے کہ جی گیلانی صاحب یہ تو بیلٹ پیپر کے اوپر وہ لگی ہوئی ہیں، دونوں کاؤنٹر فائل کے اوپر بھی اور بیلٹ پیپر کے اوپر بھی سیریل نمبر لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس وقت پولنگ رکوائی، ہم نے ایک ان کو پروٹیسٹ والا ایک جو آبجیکشن تھا وہ بھی ہم نے نوٹ کروا کے. گیلان صاحب، پولنگ رکوانے کے عمل پہ بھی بڑے سوالات ہو رہے ہیں کہ رانا مشہود صاحب نے بھی پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ جو ہے وہ جو ایسا رویہ اختیار کیا جو نامناسب تھا، جو ایوان کی جو ڈیکرم ہے اس کے مطابق نہیں تھا. پھر آپ لوگوں نے وہ بیلٹ پیپرز پھاڑے بھی، وہ پوری کاپی پھاڑی بھی. تو یہ بھی کوئی پارلیمانی طریقہ تو نہیں ہے گیلانی صاحب؟ نہیں، پارلیمانی طریقہ تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ جی آپ سیکریسی آف بیلٹ کو آپ اس طرح قتل کر دیں، اور پارلیمانی طریقہ یہ بھی نہیں. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ نا. اگر ایک غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ بھی غلط کر کے تو. آئی نو واٹ یو مین. ہم نے کوئی بیلٹ کا جو وہ باکس تھا وہ تو نہیں اٹھایا نا جی ہم نے، نہ ہم نے وہ کاپیاں پکڑ کے چھینی ان سے یا کوئی پھاڑی. ایک واقعہ ضرور ہوا تھا اس میں کہ ایک ممبر نے کر لیا، لیکن ہم نے وہ واپس کی کاپی. بٹ ہم ایک فری اینڈ فیئر پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کو انڈورس کریں گے. اگر نہیں ہوگا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گیلان صاحب، یہ تو بہرحال ایک آپ کے مطابق آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ دھاندلی کی ایک کوشش تھی، سیکریسی آف جو بیلٹ ہے اس کو بریچ کیا گیا تھا. اگر ایک لمحے کو ہم یہ مان لیں کہ الیکشن کل کا بالکل سموتھ ہوا، سیکریسی کو بریچ نہیں کیا گیا، پھر بھی نمبر گیم تو گورنمنٹ کے پاس ہی زیادہ تھی، یعنی اسپیکر تو پھر بھی وہ اپنا ہی بنا پاتے نا، مطلب اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے. بالکل جی جو مینڈیٹ اگر ان کے پاس ہوتا اور وہ جیت جاتے، اور یہ نہیں وہ مینڈیٹ تو ہے نا، مطلب 186 ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کے بھی الیکشن میں. جب عمران خان کے جو ممبرز ہیں وہ غصے میں تھے، ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو عمران خان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ عمران خان سمجھتا ہے کہ ہم بھیڑ بکری کی طرح بک جاتے ہیں، ہم بکاؤ مال ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. جب سے ہم اسمبلی میں آئے ہیں اور یہ مت بھی ٹوٹنی چاہیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مت ٹوٹنی چاہیے کہ عمران خان کی جماعت کے اندر انٹری ہے، ایگزیکٹ کوئی نہیں ہے، کہ جو بھی عمران خان کی پالیسی سے اختلاف کر کے پارٹی چھوڑنے کو جائے گا وہ یا غدار ہے یا وہ کافر ہے یا وہ مشرک ہے، اس کے فتوے لگ جائیں گے. پی ٹی آئی کے ایسے ایم پی ایز ہیں جو ناراض ہیں اور آپ سے رابطے میں؟ ایگزیکٹلی. اور یہ کتنے کوئی تعداد میں ایم پی ایز ہیں؟ وہ سیکرٹ ان کے پاس یہی چانس تھا سیکرٹ بیلٹ کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے اوپر کہ وہ غصہ نکالیں اپنا، اور وہ نکالنے کو تیار تھے. پر جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی تمہارے جو بیلٹ پیپر ہے اس پہ سیریل نمبر لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کس نے ووٹ نہیں دیا. تو وہ گیلانی صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کتنی تعداد میں یہ ایم پی ایز ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پھر یہ ایم پی ایز کھل کر اپنے اس غصے کا اظہار کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو واضح کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان نے ایک تقریر میں کہنا ہے یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ تو بکاؤ مال ہے، یہ تو بک گئے ہیں. نہیں وہ تو پی ٹی آئی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اختلاف ہے تو پارٹی سیٹ سے استعفیٰ دیں، کھل کے سامنے آئیں اور پھر اوپنلی آپ کا ساتھ دیں، اندر رہتے ہوئے نہ اپنی ایفیلیشن چینج کریں. نو پھر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن اور سینٹ کا الیکشن واحد وہ الیکشن ہے جس میں سیکریسی مینٹین کرنے کی ایک وجہ ہے، جس نے آئین بنایا تھا، جو کانسٹیٹیوشن جنہوں نے فریم کیا تھا نا، انہوں نے کسی مقصد کے تحت ہی نا اس کو سیکرٹ بیلٹ بنایا. نہیں گیلانی صاحب وہ تو بات مقصد بالکل واضح ہے. اگر آپ کی پارٹی نے فیل کیا ہے، فرض کریں مجھے میرے پارٹی نے فیل کیا ہے، کچھ لوگ میری بد لحاظی سے یا میری بدتمیزی سے لوگ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کنڈکٹ ایز اے سینیٹر، ایز اے اسپیکر، ایز اے ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوگا پارلیمانی طریقے سے، تو وہ دوسرے کینڈیڈیٹ ان کو پسند ہے تو وہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں.
لیکن گیلانی صاحب اب دیکھیں نا، جس طرح سے ابھی حمزہ شہباز صاحب کی بھی الیکشن سے پہلے، اب ظاہر نون لیگ آپ کے ساتھ اتحاد میں ہے، جلیل شخص پوری صاحب بھی اوپنلی سامنے آئے، فیصل نیازی صاحب بھی اوپنلی سامنے آئے، انہوں نے استعفے دیے اور اب وہ ظاہر ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے، آپ کے ساتھ بھی استعفا دیا۔ بالکل کاشف محمود صاحب، اب یہ معاملات آپ کے سامنے، اور جو ادھر سے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے 25 منحرف اراکین جن میں سے 20 وہ بھی الیکشن لڑے آ کر، تو اب یہ وقت نہیں ہے کہ کو مکس کر رہے ہیں آپ، دو الیکشنز کو مکس کر رہے ہیں۔ سی ایم کا الیکشن ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس اینڈ منی بل میں آپ کو شو آف ہینڈ اور ہینڈ سے کرنے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پہ ہمارا بھی اتفاق ہے کہ جو ووٹ فلور کراس کرے گا وہ ڈی سیٹ ضرور ہوگا، لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا۔ عدالت نے اس کی جس طرح تشریح کی، ہم اس کے ساتھ اس سے متفق نہیں ہیں۔ بس جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سینٹ کا الیکشن ہے وہ بائی سیکریٹ بیلٹ ہے، اینڈ بائی سیکریٹ بیلٹ اٹ مینس کہ جنہوں نے سیکریٹ بیلٹ اس کو رکھا ہے انہوں نے کسی مقصد کے طور پر رکھا ہے نا، جب آپ اس کی وہ سیکریسی ہی لے لیں گے واپس تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے الیکشن کا۔ لیکن گیلانی صاحب وہ یہ تو بالکل آپ کا حق بھی ہے بائیکاٹ کرنا بھی، اور پریکٹیکلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اصول ابھی طے کریں، کیونکہ جتنا ابھی پاکستان کی سیاست میں گزشتہ ایک سال کے اندر اگر بات کر لیں بے یقینی پھیل گئی ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں جو ووٹ لے کر ایوان میں آتے ہیں ان پر عدم اعتماد کی فضا ہے، کیونکہ وہ فلور کراس کرتے ہیں، وفاداریاں چینج کرتے ہیں، تو اب وقت نہیں ہے کہ اوپنلی کلیم کیا جائے کہ ہمیں اپنے پارٹی ہیڈ سے یہ اختلافات ہیں، ہم یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ضمنی الیکشن کریں اور ہم اپنی اوپن ایفیلیشن کے ساتھ اب آئیں۔ اب ایسے اصول وضع نہیں کرنے چاہیے گیلانی صاحب؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بات طے ہونی چاہیے کہ پولیٹیشینز کے پاس کیا اختیار ہے، جو ایک ممبر ہے اس کا رائٹ ٹو ووٹ کہاں کہاں وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے پارلیمان کے اندر۔ یہ بات بالکل آپ کی جائز ہے، اور میں بھی اس سے متفق ہوں کہ اگر اس ملک کو پارلیمانی نظام کے تحت آپ نے چلانا ہے نا تو سر آپ کو میرے ساتھ ایگری کرنا پڑے گا کہ پھر ہمیں جو ایک ممبر ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی، اس کے ووٹ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ ایک الیکٹڈ ممبر کے ووٹ کے حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو نہیں تو آپ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آپ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہے، اور ان کے ممبرز پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بک جاتے ہیں، تو جب ان کی عزت ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح ایک اچھے ماحول میں پالیٹکس رہے گی۔ پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے سامنے ہے، یہ تو پولیٹیکل جو کلچر ہمارا بن گیا ہے ملک کا، اور جو پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ تو بہت زیادہ اس کا شکار ہے، اپنا پریشانی کا شکار ہے، اور ہم خود ایز پولیٹیشین سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، کی پارٹی میں ایگزٹ ہے، انٹری نہیں، انٹری ہے ایگزٹ کوئی نہیں، یہ تو میتھ ٹوٹنی پڑے گی نا، یہ میتھ ٹوٹنی ہے ایک دن۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا آرگیومنٹ آ گیا۔ بہت بہت شکریہ علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ دیگر معاملات ان پر آپ سے بات کریں گے۔